بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں سمرین، انہوں نے سوال کیا ہے: السلام علیکم، سید ہانش علی نام رکھ سکتے ہیں؟ بچے پر کیا اثر ہوگا اس نام سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو لفظ آپ نے پوچھا ہے ہانش، چھوٹے ہا کے ساتھ ہم نے تلاش کیا کافی، چھوٹے ہا کے ساتھ تو یہ کوئی لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے۔ باقی یہ لفظ عربی زبان کے اندر آتا ہے بڑے ہا کے ساتھ میں ہانش، اور بڑے ہا سے جو ہانش ہے وہ حنشن سے بنا ہے، حنش یحنش حنشن، تو اس کے معنی آتے ہیں سانپ کا کسی کو ڈسنا، یا اسی طریقے سے دور کرنا، یہ بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ تو ہانش اس کے معنی آئیں گے کسی کو ڈسنا یا اسی طریقے سے دور کرنے والا۔ تو ہانش کے جو معنی بنتے ہیں وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے نام رکھنے کے اعتبار سے، چونکہ عام طور پر بچے کے اوپر نام کا اور معنی کا اثر پڑتا ہے۔ جیسا نام ہوتا ہے، جیسا معنی ہوتا ہے، اسی طریقے کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے نام ہم نہ رکھیں جس سے انسان کے اوپر غلط اثر پڑے، چونکہ اس کے معنی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ جیسے کسی کا سانپ کو ڈسنا، اسی طریقے سے دور کرنا، چلانا، یہ معنی بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور یہ نام اگر رکھیں گے تو اس طرح کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑتا ہے، اس لیے یہ نام بالکل نہیں رکھیں گے۔ ہانش علی، سید ہانش علی، تو سید اور علی یہ تو بالکل لگا سکتے ہیں، باقی ہانش کی جگہ ہم کوئی دوسرا نام رکھ لیں گے۔ اس کے بجائے کوئی اور بہت سارے اچھے اچھے نام آتے ہیں، جیسے حارث لفظ آتا ہے، حارث اس کے معنی آتے ہیں کھیتی کرنے والا، حارث نام رکھا جا سکتا ہے۔ صحابی کا نام گزرا ہے تو صحابی کی نسبت سے بہت ہی مبارک نام ہے، تو حارث نام رکھ سکتے ہیں۔ ہانش جو آپ نے لکھا ہے ہانش، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، یہ نام ہم نہ رکھیں۔ اور ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اچھی نسبت سے نام رکھیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر، جو نیک لوگ گزرے ان کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں۔ فقط واللہ اعلم۔